بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچے لوگوں کی سچی باتیں سننے کے لیے ہمارے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ روایت کیا جاتا ہے کہ ایک نوجوان بدمعاش حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کا ہمسایہ تھا اور لوگ اس سے بہت پریشان رہتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے اس کے مظالم کی شکایت کی تو آپ اس کے پاس جا کر نصیحت فرمانے لگے۔ چنانچہ اس نے گستاخی سے پیش آتے ہوئے کہا کہ میں حکومت کا ہی آدمی ہوں اور کسی کو میرے کاموں میں کوئی دخل اندازی دینے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے جب اس سے فرمایا کہ میں بادشاہ سے تیری شکایت کروں گا تو اس نے جواب دیا کہ وہ تو بہت ہی کریم اور سخی آدمی ہے، وہ میرے خلاف کسی کی کوئی بات نہیں سنے گا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ نہیں سنے گا تو میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا۔ اس نے کہا کہ وہ بادشاہ سے بھی بہت زیادہ کریم اور سخی ہے۔ یہ سن کر آپ واپس آ گئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب اس کے ظالمانہ افعال حد سے زیادہ بڑھ گئے تو لوگوں نے پھر آپ سے شکایت کی اور پھر آپ نصیحت کرنے کے لیے اس کے پاس چلے گئے، لیکن غائب سے آواز آئی کہ میرے دوست کو پریشان مت کرو۔ آپ کو یہ آواز سن کر بہت حیرانی ہوئی اور اس نوجوان سے کہا کہ میں اس غیبی آواز کے متعلق تجھ سے پوچھنے آیا ہوں جو میں نے راستے میں سنی ہے۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں اپنی تمام دولت راہ خدا میں خیرات کرتا ہوں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، وہ پورا سامان خیرات کر کے نامعلوم سمت کی طرف چل پڑا، جس کے بعد سوائے مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ ایک عرصے کے بعد جب آپ نے مکہ معظمہ حاضری دی تو آپ نے اسے اس حالت میں دیکھا کہ بہت ہی کمزور مرنے کے قریب تھا اور کہہ رہا تھا خدا نے مجھ کو اپنا دوست فرمایا ہے، اس پر اور اس کے حکام پر جان و دل سے نثار ہوں اور مجھے علم ہے کہ اس کی رضا صرف عبادت ہی سے حاصل ہوتی ہے، اور آج سے میں اس کی رضا کے خلاف کام کرنے سے تائب ہوں۔ یہ کہہ کر دنیا سے وہ رخصت ہو گیا۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان چاہے جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو جائے، اگر اسے اللہ کے حضور ذرا سی بھی امید اور داد رسی کی آرزو ہے تو یقیناً وہ رب تعالیٰ اسے ضرور معاف فرماتا ہے اور اس کی رحمت کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کر آخر کار اس کی بخشش تک پہنچ ہی جاتی ہے۔